السلام علیکم ڈیئر ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی جانب سے گلوبل روزگار پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد پنجاب کے نوجوانوں کے ایک مہینے میں جدید سکل سکھانا اور انٹرنیشنل لیول کا روزگار فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کی تیاری کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، کون کون سے اپلائی کر سکتے ہیں، فل مکمل ویڈیو دیکھنی ہے۔ کوئی بھی سمجھ نہ لگے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دینا ہے، اور ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے۔ پی ایس ڈی ایف مینشن کیا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں کو مین ویب سائٹ کے اوپر گلوبل روزگار کے اوپر موجود ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے پی ایس ڈی ایف ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پی ایس ڈی ایف دراصل یہ پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ پنجاب سکلز ڈپارٹمنٹ فنڈ مختلف قسم کے جتنے بھی ہنر سکل ہے اسی ڈپارٹمنٹ کے تھرو سکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورڈز مینشن ہے بی پی او ایس۔ بی پی او ایس کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک ادارہ ہے، پی او ایس یہ بھی ایک ادارہ ہے۔ اس کو آپ لوگ آسان لفظوں میں سمجھ لیں تو بزنس پروسیسنگ آؤٹ سروسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل اور نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنا جو کام ہے کچھ کام دوسرے چھوٹی کمپنیاں یا افراد کو سونپ دیتی ہیں، جیسے کہ کال سینٹر ہے، کسٹمر سپورٹ ہے، ڈیٹا انٹری سروس ہے، آن لائن ہینڈلنگ ہے، جیسے کم سے کم پروگرام جو ڈی ایس مینشن بھی کیا ہوا ہے یوتھ امپلائیبلٹی پروگرام فار بی پی او ایس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مریم نواز ہنرمند نوجوان پروگرام ہے۔ تو ان کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کچھ سکھایا جائے گا۔ تو پروگرام کی مین آبجیکٹیو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپ انڈسٹری ریڈی بی پی او ٹیلنٹ، ٹھیک ہے، ود انٹرنیشنل امپلائز کے ساتھ آپ لوگوں کو انٹریکٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈائریکٹ جاب دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ود پارٹنرشپ کے ساتھ آگے آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ میڈیکل بلنگ میں، ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی، کسٹمر سروس کی ٹریننگ دی جائے گی، اینڈ انہانس جاب ریڈی سکلز، اور آپ کو جاب ریڈی سکل کی جو سکل ہیں وہ سکھائی جائیں گی۔ اب آپ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ ڈیئر ناظرین، اس میں آپ لوگوں کو پہلے دکھایا ہوا ہے فنکشنل انگلش کمیونیکیشن ہے۔ تو بیسک ریکوائرمنٹس میں آپ لوگوں کو انگلش سمجھ آنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو انگلش پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو ویل ڈن، گڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو انگلش کا پتہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو 1 مہینے کے اندر ٹرین کر دیا جائے گا، آپ لوگ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیسک کمپیوٹر لٹریسی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بیسک جو کمپیوٹر ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ میکسیمم جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرکولیشن، یعنی کہ آپ لوگوں کی میکسیمم جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک ہونی چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ بھی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹریننگ ٹریڈ اینڈ سکل آفرڈ ہے۔ کون کون سی آپ لوگوں کو ٹریننگ ٹریڈ اینڈ سکل سکھائی جائیں گی؟ کور بی پی او سکلز ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کسٹمر سپورٹس ہے، کسٹمر سپورٹس کے بارے میں سکھایا جائے گا، وائس چیٹ ای میل کے بارے میں سکھایا جائے گا، سیلز کمیونیکیشن سکل سکھائی جائیں گی، کلائنٹ انگیجمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا۔ آپ لوگوں کا کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں ڈیئر ناظرین، جس کی ایج 16 سے 35 سال ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد باری آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں اصل جو ٹرین ہے وہ کیا کیا کروایا جائے گا۔ اس میں آپ لوگوں کو کمیونیکیشن سکل سکھائی جائیں گی، بیسک رائٹنگ آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی، ڈیجیٹل سکل سکھائی جائیں گی، اے آئی کے متعلق آپ لوگوں کو سارا پرووائڈ کیا جائے گا، اے آئی کے متعلق ساری سکل سکھائی جائیں گی، لینگویج سکل سکھائی جائیں گی، آپ لوگوں کے کون کون سی لینگویج کے اوپر مہارت حاصل کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو انٹرنیشنل بھی جاب دینی ہے تو اس کے متعلق بھی آپ لوگوں کو مکمل رہنمائی مل جائے گی۔ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، اس کے بارے میں متعلق آپ لوگوں کو مکمل سیکھنے کو ملے گا۔ میڈیکل بلنگ ہے، کال ہے، اینڈ چیٹ ہیلڈنگ ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کو یہ ساری سکل سمجھائی جائیں گی۔ یہ جو پروگرام ہے ورک کس طرح کرتا ہے؟ اسٹیپ 1 میں آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا، اس میں آپ لوگوں کی سکل کو جانچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹیپ 2 میں پری اسسمنٹ اینڈ انٹرویو، آپ لوگوں کی کمیونیکیشن سکل چیک کی جائے گی، ڈیجیٹل سکل چیک کی جائے گی، اور چھوٹا سا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا، اور اسٹیپ 3 میں آپ لوگوں کو ٹریننگ ڈلیور کی جائے گی۔ اس میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کروایا جائے گا، جاب فوکسڈ ٹرین ڈلیور بائی
BPOS کی طرف سے آپ لوگوں کو جاب فوکس ٹریننگ دی جائے گی اور پریکٹیکل کر کے آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا. اس کے بعد اسٹیپ 4 میں اسیسمنٹ اینڈ سرٹیفکیشن ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کو اسٹیپ 4 میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ آپ لوگوں کو جو جابس رول کے مطابق آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ فراہم کیا جائے گا اسیسمنٹ کرنے کے بعد. اس کے بعد اسٹیپ 5 میں ہے گارنٹیڈ جاب پلیسمنٹ ہے. آپ لوگوں کو جو جاب ہے وہ پرماننٹ ہوں گی, گارنٹی شدہ جاب دی جائے گی. تو یہ اس طرح کا یہ سسٹم ورک کرے گا. اور آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ جان لیتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, کون کون اپلائی کر سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس میں لوکیشن ہے یعنی پنجاب ڈومیسائلڈ کینڈیڈیٹس ہے, پنجاب سے آپ لوگوں کا ڈومیسائل ہے, پنجاب سے جتنے بھی لوگ ہیں ڈومیسائلڈ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایج جو ہے وہ 16 سے 35 سال ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ایجوکیشن ہے وہ میکسیمم وہ آپ لوگوں کی میٹرک ہونی چاہیے یا اس سے ایکول ہونی چاہیے. میٹرک سے ابو بھی ہوگی تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں, آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ امپلائمنٹ آؤٹ کمز کیا ہیں, کہ میں آپ لوگوں کو سارا کچھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو اس ادارے کے متعلق جب اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں بینیفٹس کیا کیا ملیں گے, کیا کیا سیکھنے کو ملے گا اور کیا کیا ہمیں اسے کو کرنا پڑے گا جاب حاصل کرنے کے لیے. تو یہ سارا کچھ جاننا بہت ضروری ہے. آپ لوگ A to Z سمجھ لیں تو اچھا رہے گا, تاکہ آپ لوگوں کو جو اپلائی کر رہے ہیں جو آپ لوگ اس ادارے کی طرف سے جو سرٹیفکیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے متعلق آپ لوگوں کو مکمل رہنمائی ہونی چاہیے. پھر آپ لوگوں کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی پریشانی یا کوشچن پیدا نہیں ہوگی. تو اس میں سب سے مزید بینیفٹس دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ادارہ کون کون سے بینیفٹس آپ لوگوں کو پرووائڈ کرے گا. اس میں گارنٹیڈ پلیسمنٹ اور سکسیسفل ٹرین ہے. آپ لوگوں کو اچھی جو ٹریننگ گارنٹی شدہ جو ٹریننگ ہے وہ دی جائے گی. اس میں آپ لوگوں کو جو سیلری ہے وہ 45,000 سے 1 لاکھ تک پر منتھ سیلری فراہم کی جائے گی. اپلائی کرنے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹ میں ویڈیو کا یہ ویب سائٹ کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ لوگ جیسے ہی وہاں پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ فوری اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں پہ موجود جو بھی میں نے سارا کچھ بتایا وہ آپ لوگوں کو دکھائی دے جائے گا. اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جیسے ہی آپ لوگ ڈیئر ناظرین یہاں پہ آفیشیل پیج پہ آئیں گے تو انرولمنٹ نو پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ لے آئے گا بیسک انفارمیشن کے اوپر. ٹھیک ہے, بیسک انفارمیشن میں آپ لوگوں نے فل نیم اپنا انٹر کرنا ہے, ای میل انٹر کرنا ہے, اس کے بعد جینڈر میل یا فیمیل ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کر دینا ہے, پھر فون نمبر دینا ہے, CNIC نمبر انٹر کرنا اور CNIC ایشو ڈیٹ انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ اسٹوڈنٹ جیسے آپ نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو پرسنل انفارمیشن اوپن ہو جائے گی. یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے ایڈریس, پھر ڈسٹرکٹ چوز کرنا ہے. اس کے بعد ایج آ جائے گی, ایج آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لیں 16 سے 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے. انسٹیٹیوٹ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا. ٹھیک ہے, آگے ایکسپیرینس آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے 2 سالہ 3 سالہ اس میں سے کوئی چوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کوالیفیکیشن ہے میٹرک ہے یا جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں سے کوئی چوز کر لینی ہے. اسپیشلائزیشن ہے وہ آپ لوگوں نے انٹر کر لینی ہے. ٹریڈ سینٹر میں آپ کس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کس لحاظ سے تو وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ڈو یو نو بیسک انگلش, بیسک انگلش جانتے تو یس, نہیں تو نو کر کے دینا ہے. آپ لوگوں نے اپنی اپلوڈ PDF کر لیں, پک اپلوڈ کرنی ہے. CNIC کی جو فرنٹ اور بیک پک ہے وہ PDF بنا کے یا PNG بنا کے وہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کر دینی ہے. آئی ایگری پہ چیک مارک کر کے سبمٹ اپلیکیشن کر دینی ہے. اس طرح آپ لوگوں نے اپلائی کر دینا ہے تو یہ آپ لوگوں کا اپلائی ہو جائے گا اور اپلیکیشن سینڈ ہو جائے گی. امید آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرنا, سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.